وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کہاں میں اور کہاں یہ نکلے گئے، کہاں میں اور کہاں یہ نکلے گئے، نسیم صبح تیری مہربانی. صدر محترم اور حاضرین اکرام، امام الانبیاء فخر رسول اپنی آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس سرزمین پر مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے انسان کے ساتھ جس حسن اخلاق سے پیش آئے اس کا اعتراف سبھی کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ دنیا کے سامنے ہے. کسی بھی انسان میں اتنی مختلف صفات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رحم و کرم، محبت و شفقت، عفو و دلداری و نوازی کا ایسا حسین سنم نظر آ رہا ہے کہ جس سے پیدائش ہونے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، انسان بھی ہیں، حیوان بھی، بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی، دوست بھی ہیں، دشمن بھی، اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی، اعزاء و قربت بھی ہیں اور اجنبی بھی. غرض یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفاتی کمالیہ کی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رحم و کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کوسی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و رحمت کا طلبگار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دادا نصیب فرماتے ہیں. تو ہم بچوں کے ساتھ آپ کی محبت و شفقت کا کیا عالم ہوگا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم تاریخ سے سیر کریں. اس رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا بچوں کے ساتھ کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے اس طرح پیش آتے جیسے کوئی پرانا دوست، اور بالکل ہم لوگوں سے گھل مل جاتے. اور میرے چھوٹے بھائی سے ہزارے مذاق فرماتے کہ میرون نویر کہاں چلا گیا. آپ ہی کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے ہوئے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے سے لگاتے اور بوسہ دیتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر پڑے اور اپنی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈالنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک بھی کھول دیا. حضرت حسنین نے اپنی زبان دہن مبارک میں ڈالنا شروع کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے. اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں آدھا پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اپنے کپڑے اور جسم میں آدھا کو پاک کیا. واقعات تو بہت ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہم بچوں کے انسان کیا ہے. یہ انہیں کی رسم و رات کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انسانوں کو ناقص ذبح اور زندہ درگو ہونے سے بچایا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ملم ابو صغیر علی خیر سمنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہماری جماعت سے نہیں. الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ایک ماں سے زیادہ پیار، ایک دوسرے سے شفقت اور اپنے دیگر افراد سے محبت عطا کی. آج اس صفائے ہستی پر ہمارا وجود انہیں کا کرم ہے. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.